بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہستہ آہستہ پھر جو ہے اسلام کی دعوت چلتی رہی۔ تقریباً 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مخفی طور پر چپکے چپکے جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ 3 سال کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت اور اس طرح کی جو ہے اور آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرمایا کہ محمد آپ جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے دعوت دیں، ان کو اسلام کی طرف بلائیں، آپ جو کھل کر دعوت دیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفا پہاڑی پر چڑھے۔ صفا پہاڑی جو ہے وہ گویا کہ اس وقت شہر کے بالکل بیچوں بیچ تھی اور تھوڑی سی اونچی بھی تھی، ظاہر سی بات ہے پہاڑی اونچی ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑی پر چڑھے اور اپنے تمام لوگوں کو جو ہے دعوت دی، تمام لوگوں کو بلایا، خاص طور قریش کے لوگوں کو جو ہے دعوت دی۔ قریش کے جو ہے بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ جو خود نہیں آ سکا اس نے جو ہے اپنے سفیر اپنے قاصد کو بھیجا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد تمہید باندھی اور کہا اے لوگوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پر صبح ہوتی حملہ کر دے گا، تو کیا آپ میری بات کو سچ مانیں گے؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کی بات جو ہے سچ مانیں گے، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتے۔ ہم نے جو ہے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہیں سنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پیچھے جو ہے گویا کہ ایک کفر کا لشکر ہے، گویا کہ جو ہے آپ کفر کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ جائیں اور اللہ کو ایک مان لیں۔ اور یہ سننا تھا کہ سارے قریش جو ہے وہ آگ بگولا ہو گئے اور غصہ ہو گئے، اور بدبختی جو ہے ابو لہب نے کی کہ پتھر اٹھا کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پھینکا اور کہا تبا لک یا محمد علی حال جماعتنا، کہ محمد تو برباد ہو، تیرے جو ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے اسی چیز کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے اس طرح کے الفاظ فرمائے اور جو ہے اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا۔ حالانکہ ابو لہب جو ہے وہ اللہ کے رسول کا چچا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے بڑی بدبختی کی اور انہوں نے جو ہے نہیں مانا، چلے گئے نا۔ لیکن ابو لہب نے جو ہے پتھر اٹھا کر پھینکا بھی اور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا لک یا محمد اس طرح کے برے الفاظ سے جو ہے اس نے جو اللہ کے رسول کو جو ہے استعمال کیے، اللہ کے رسول کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر والے تھے، کیونکہ معلوم ہے کہ دعوت پر جو ہے مشقتیں مصیبتیں وہ آنی ہیں۔ ایک ضابطہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک خالی عبادت کرتے رہے، یا جو ہے مثلا 3 سال اور لگائیں 43 سال تک عبادت کرتے رہے، 3 سال جو ہے اس میں دعوت کو بھی ایڈ کریں، لیکن اس میں جو ہے چپکے چپکے دعوت دے رہے تھے، یا اس وقت تک جو ہے اللہ کے رسول خاص طور کھل کر ان کی بتوں کی برائی نہیں کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے خالی، تو اس وقت تک بھی جو ہے کافروں نے زیادہ اللہ کے رسول کو نہیں چھیڑا، حالات اللہ کے رسول پہ زیادہ نہیں آئے۔ لیکن جب دعوت دینی شروع کر دی کلم کلا، تو پھر اللہ کے رسول پر بھی حالات آنے شروع ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ایک پتہ یہی چلتا کہ جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی حالات جو ہے وہ آنے ہیں، کیونکہ دعوت کا کام جو ہے حالات ضرور لے کر آتے ہیں۔ اگر خالی اپنی بات کرتے رہیں گے تو اس میں حالات جو ہے کم آتے ہیں، لیکن جب آدمی دعوت دیتا ہے، خاص تو جب نبی نے دعوت دینی شروع کری تو ان کو اسی دن سے حالات آنے شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے برداشت کیا، اللہ کے رسول نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر بڑے ناراض ہوئے ابو لہب پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے خود غصہ آیا اور اس کے جواب میں سورہ لہب جو ہے نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ صورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ابو لہب کے جواب میں نازل فرمائی. ابو لہب نے جو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور اس طرح کے جو بکواس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت کو اس وقت نازل فرمایا. اور یہی واقع جو ہے وہ سورہ لہب کا شان نزول ہے. شان نزول کہتے ہیں کہ جو آیت یا صورت نازل ہوئی اس کی وجہ کیا بنی, اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا, تو شان نزول کہتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے سورہ لہب کا شان نزول بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کے اندر جو ہے اس صورت کو نازل فرمایا. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, وہ برباد ہو جائے. ابو لہب نے جو ہے جس الفاظ کے اندر اللہ کے رسول کو بدعا دی اور جو الفاظ استعمال کرے تقریباً وہی الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیے ہیں. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, برباد ہو جائے, اس کا مال اور اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئے, کیونکہ بڑا مالدار تھا. اللہ کے رسول کے چچاؤں کے اندر جو ہے ابو لہب بہت زیادہ مالدار بھی تھا اور اس کی اولاد بھی اچھی خاصی تھی. لیکن جب اللہ کا غضب آئے گا پھر نہ تو مال ہی کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی, پھر اس کو جو کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اسی طرح کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو اس کے مال ہی کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد کام آئے گی. ان قریب وہ جہنم میں گرے گا. ان قریب جب جو ہے فیصلہ ہوگا قیامت میں, یا جو ہے قبر میں چلا گیا تو گویا کہ قبر سے ہی اس کی جہنم شروع ہو گئی, تو ان قریب وہ جہنم میں گرے گا. اور اس کی بیوی بھی جو لکڑی چن کر لاتی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. ابو لہب کے ساتھ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی جو ہے اللہ کے رسول کو برا والا کہتی تھی, وہ بھی اللہ کے رسول کے جو ہے بہت مخالفت میں رہا کرتی تھی. اس کو بھی جو ہے لعنت کی گئی, اس کے خلاف جو ہے یہ صورت نازل کی گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کا تذکرہ بھی جو ہے ابو لہب کے ساتھ ہی کیا, کیونکہ وہ برائی کے اندر اللہ کے رسول کو جو ہے تکلیف پہنچانے میں, کیونکہ لکڑیاں چن چن کر لا کر جو ہے اللہ کے رسول کے اندر جو ہے وہ بچھا دیا کرتی تھی. کانٹے کی لکڑیاں جو ہیں یہ کانٹے جو ہے اللہ کے رسول کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی لکڑی چن کر لا کر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابو جہل پر بھی لعنت کی, اور جو ہے ابو جہل کے ساتھ اس کی بیوی جو تھی اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لعنت فرمائی ہے. اس واقعے سے ایک بات یہی پتہ چلتی ہے کہ دعوت جو ہے وہ کہیں بھی دی جا سکتی ہے, مسجد کے باہر بھی جو ہے کہیں بھی دی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کو چھوڑ کر صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جو دعوت دی. یہ بات ہماری اس بات کا بھی ازالہ ہے, اس بات کا بھی جواب ہے. کچھ ہمارے دعوت کے ساتھی جو ہے غلط فہمی میں رہتے ہیں نا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دعوت جو صرف مسجد میں دی جائے گی, مسجد کے باہر دعوت نہیں دی جائے گی نا, یا مسجد کے باہر دعوت دینا جو ہے انبیاء کے سنت کے خلاف ہے. اس طرح کے الفاظ جو ہے ہم نے سنے بھی ہیں اور استعمال کچھ ہمارے جو ہے دعوت کے ساتھی کرتے ہیں, لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے. اس کا جواب دینا چاہیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گا. اس واقعے سے جو ہے ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ ہاں اتنا تو کہا جا سکتا ہے مسجد کے اندر لا کر دعوت دینا بہتر ہے باہر کے مقابلے میں, کیونکہ مسجد کے اندر فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. لیکن یہ بات کہنا ہے کہ مسجد کے اندر ہی دعوت دی جائے گی, باہر دعوت نہیں دیں گے, یہ باہر دعوت دینا سنت کے خلاف ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ باہر کے مقابلے میں مسجد کے اندر دعوت دینا وہ زیادہ مؤثر ہے اور مسجد کے اندر دعوت دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی جو ہے مسجد کے باہر بھی جو ہے دعوت دینا جو ہے مسجد کے مقابلے میں بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک بندہ مسجد ہی نہیں آنا چاہ رہا, ہم اس کو مسجد کے باہر دعوت نہیں دینا چاہ رہے, تو وہ دعوت سے محروم ہی ہو جائے گا. اس کے لیے مسجد کے باہر دعوت دینا ہی جو ہے بہتر ہوگا. کیونکہ اس واقعے سے بھی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے صرفائے قریش کو جو ہے دعوت دی ہے. قریش والوں کو جو بلایا وہ پہاڑی پر بلایا, پہاڑی کے پاس بلایا, مسجد کے اندر نہیں بلایا. ورنہ اللہ کا رسول چاہتے تو مسجد حرام بالکل وہیں قریب میں بالکل ملی ہوئی ہے, تو اللہ کا رسول جو ہے پہاڑی کی جگہ مسجد حرام کے اندر تمام قریش کو جمع کرتے, اور ان کے لیے آنے میں کوئی مشکل بھی نہیں تھی, کیونکہ مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ آیا ہی کرتے تھے. اس لیے اس سے پتہ چلا کہ دعوت جو ہے وہ مسجد کے باہر بھی دی جا سکتی ہے.